ایک آیت بھی ہو، وہ جو ایک آیت پہنچائے گا اس کو نہیں پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس سے بات ہو رہی تھی، نہیں معلوم. لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں روزانہ، ان کو تمام آیات کا کانٹیکس نہیں معلوم، لیکن آیات کی زبان یہ جو سورہ ہے اس کا کوئی پس منظر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی، یا جنرلی مکی سورہز میں عقائد اور ان چیزوں پہ باتوں کے لیے ہی نازل ہوئی تھی، یا کوئی پس منظر میں کوئی ایسی وہ تھی کہ یہ نازل ہوئی تھی؟ اصل میں مکی صورتوں کے بارے میں ہمارے پاس جو پس منظر کی روایات ہیں وہ اتنی زیادہ تر تو ایک دوسرے سے مکس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً ایک ہی بات لگتی ہے. لیکن اس کا سب سے بہترین جو میرے نزدیک جو سب سے کمپیلنگ تھیوری ہے اس کو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اگر سورت کے مضامین کو اور سورت کے سٹائل کو غور سے پڑھا جائے تو وہ کس دور میں نازل ہوئی اور کس سیاق میں نازل ہوئی وہ سامنے خود بات آ جاتی ہے. جیسے فرض کرو، میں مثال دیتا ہوں، اگر تم دور سے دیکھو کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو باپ اور بیٹے کی لاکھ طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ ڈانٹ رہا ہے تو تمہیں دور سے ہی سمجھ آ جائے گا کانٹیکس کچھ یہ ہے کہ لڑکے نے کچھ غلط کیا ہے، رائٹ. تو تمہیں پورا کانٹیکس تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں کچھ کسی حد تک کانٹیکس کی سینس آ گئی کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ سورۃ العصر کب نازل ہوئی اور کس بات پر نازل ہوئی. اگر وہ کبھی، کیونکہ جب اسلام پھیل رہا تھا نا، تو جیسے وہ حبشہ تک پہنچ گیا اسلام، قرآن پہنچ گیا، ایران تک پہنچ گیا، رائٹ. تو ہر کوئی نیا مسلمان جس تک کوئی آیت پہنچی، جیسے خطبۃ الوداع میں کہا ہے نا، بلغوا عنی ولو آیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی ہو. وہ جو ایک آیت پہنچائے گا اس کو نہیں پتہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس سے بات ہو رہی تھی، نہیں معلوم. لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں روزانہ، ان کو تمام آیات کا کانٹیکس نہیں معلوم، لیکن آیات کی زبان میں بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. اور اس صورت میں جب کہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی تکرار کے ساتھ، اس کو میں آسان زبان میں اور الفاظ میں پیرافریز کر کے میں کہتا ہوں، اچھا اور کتنی ناشکری کرو گے، اور کتنی ناشکری کرو گے، اور کتنی ناشکری، اور کیا کیا چیز ہے، اور کیا کیا بھلاؤ گے. اس طرح کوئی بات کرے بار بار آپ سے، فرض کرو کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک اس طرح کی بات دہراتا جائے بار بار، آپ کو کیا لگے گا؟ کیا کانٹیکسٹ ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کا بہت لمبا ٹریک ریکارڈ ہے ناشکری کا، اور اس نے ابھی ناشکری نہیں کی، وہ کافی عرصے سے ناشکری کر رہا ہے، اور اس کو اب ٹھیک ٹھاک یعنی ڈانٹ پڑ رہی ہے اس تمام ریکارڈ کی. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمن مکی دور میں اس کے جو لیٹر مراحل ہیں نا، یہاں تک کہ قریش کی ناشکری ایک حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اب اس مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں جس مرحلے تک پہنچ کے باقی پچھلی قومیں برباد ہو چکی ہیں، اور وہ پھر بھی ناشکر ہیں. تو اس کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے، یعنی یہ اس کا سیاق کچھ ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو غصہ ہے اس قوم پر، اس کو پیک پر پہنچنے کا حق ہے، اور وہ پھر بھی آپ سے رحمت میں بات کر رہا ہے. یہ کانٹرڈکشن سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم الرحمن کا لفظ سمجھتے ہیں، مسلمان کے دل میں ایک نرم سی فیلنگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہوتا ہے اس سے بالکل متضاد ہے. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ قوم اس حد تک باغی ہو گئی ہے کہ ان کو اب یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو وہاں پر بھی سوال تھا، اور وہ سوال ذرا سافٹ تھا، وہ تھا قرآن تو ہم نے آسان کر دیا ذکر کے لیے، کوئی ہے جو ذکر کرے گا یا ذکر کرنے کی کوشش کرے گا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ بھی سوال تھا، لیکن اس سوال میں ایک طرح سے انکریجمنٹ تھی. کوئی آ سکتا ہے تو آ جائے آگے سامنے، کوئی ہے، ایک انویٹیشن ہے اس کے اندر. یہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں انویٹیشن نہیں ہے، یہاں تنقید ہے، یہاں تو ایک طرح سے غصہ بھی جھلک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، رائٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کانٹیکس میں یہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی ہے، دوسری طرف انسان کی بغاوت بھی ایک پیک پر پہنچ گئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اچھا استاد، اگر ہم اس سورہ پہ آئیں تو اس میں بہت سارے مضامین بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک سورہ کو ایک منفرد بناتی ہیں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے ابھی ایک تکرار ہے جو آپ نے ابھی بات کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے کسی اور صورت میں اتنی ایک آیت ریپیٹ نہیں ہوئی. اسی طرح بہت ساری ایسے یونیک فیچرز ہیں اس سورہ کے، وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو.
ہاں، جیسے سورۃ الرحمن میں پہلی بات تو ہم بعد میں اس کو ڈسکور کریں گے مزید، لیکن جو یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اصل میں یہ ایک جملہ ہے. جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ آپ کو سیاق کے بغیر سمجھ نہیں آتا. جس طرح لفظ کا مفہوم سیاق کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح جملے کا مفہوم بھی سیاق کے بغیر، کانٹیکس کے بغیر سمجھ نہیں آتا. تو اگر آپ کسی سے کہیں اٹس اوکے، اٹس اوکے، سمپل سا سینٹنس ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے کانٹیکس میں کہیں کہ وہ تنزیہ کہہ رہے ہیں، آپ اٹس اوکے، یا آپ تھوڑا پیسیو اگریسو ہوئیں گے، اٹس اوکے، اٹس اوکے، ہم دیکھ لیں گے تمہیں، اٹس اوکے. یا آپ کسی سے شفقت سے اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس اوکے. جملہ تو ایک ہی ہے، کانٹیکس بدل گیا، اس کا معنی بدل گیا. آپ نے کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجا، فائن. کسی کو اور ٹیکسٹ میسج بھیجا، آل کیپس، فائن. کسی کو بھیجا فائن فل اسٹاپ. کسی کو بھیجا F.I.N.E. فائن. رائٹ؟ کانٹیکسٹ بدل گیا، اس اسٹیٹمنٹ کا میننگ چینج ہو گیا. جملہ ایک ہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن جیسے جیسے مضامین بدل رہے ہیں، وہ جملہ تو ایک ہی ہے لیکن اس جملے کا اب فلیور بدل رہا ہے. یعنی اس سے جو چیز آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ وہی نہیں رہی جو شروع میں تھی. اس کا یعنی جس طرح آپ نمک تو نمک ہی ہے، لیکن آپ کو کسی اور ڈش میں ڈالو گے تو اس کا فلیور بدل جائے گا، کیمیکل ری ایکشن کچھ اور ہوگا. یہ کیمیکل ری ایکشنز ہیں زبان کے، رائٹ؟ تو یہ ایک عجیب فیچر ہے صورت کا کہ ایک ہی کلام کو نئے نئے زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے. پھر آف کورس دوسرا جو اس کا سب سے سیلینٹ، سب سے خوبصورت فیچر ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو جملے کا حصہ بنانے کے بجائے اپنے نام کو ایک الگ آیت مقرر کر دیا، الرحمن. اور وہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو ایک الگ آیت مقرر کیا ہو. آیات ہیں جیسے آیات مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، یا کاف ہے، یا عین صاد ہے، الف لام را ہے. وہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف آیات ہیں، لیکن وہ ان کے ایک تو ان کے مفاہیم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک جملے کا حصہ نہیں ہے. جملہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن الرحمن علم القرآن اصل میں ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو توڑا گیا ہے، اور اس جملے کا جو مبتدا ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کو الگ کر کے ایک آیت بذات خود بنا کر باقی کو الگ رکھا گیا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک یونیک فیچر ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی بات ہوگی کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں.